تو آج ہم بات کرنے والے ہیں 20ویں صدی کے ایک ایسی جنگ کی جو شاید سب سے اہم جنگوں میں سے ایک تھی، لیکن سچ پوچھیں تو اسے اکثر بھلا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ٹکراؤ تھا جس نے صرف دو ملکوں کو ہی برباد نہیں کیا بلکہ پورے مشرق وسطی کا نقشہ ہی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ تو آئیے اس کہانی کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ یہ بات اپنے آپ میں بہت کچھ کہتی ہے نا؟ ایک ایسی جنگ جس کے اثرات آج بھی ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس کی تفصیلات وہ اکثر تاریخ کی کتابوں میں کہیں کھو سی جاتی ہیں۔ دیکھیں، یہ جو 8 سال لمبی جنگ تھی نا، یہ کوئی معمولی علاقائی جھگڑا نہیں تھا۔ اس نے تو جدید مشرق وسطی میں گہری دراڑیں ڈال دیں۔ اسی جنگ نے آگے چل کر عراق پر امریکی حملے کی زمین تیار کی، اور ہاں، اسی نے طے کیا کہ ایران کا دنیا کے ساتھ رشتہ کیسا ہوگا۔ اور سب سے خوفناک بات، پہلی جنگ عظیم کے بعد پہلی بار اتنے بڑے پیمانے پر کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال ہوا۔ تو اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 4 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے دیکھیں گے کہ یہ جنگ بھڑکی کیسے، پھر یہ جانیں گے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں اس میں کیسے شامل ہوئیں، اس کے بعد جنگ کی ہولناکیوں پر بات کریں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ اس کے اثرات آج تک کیسے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہر بڑی آگ کے پیچھے ایک چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہے۔ اس جنگ کی چنگاری تھا 1979 کا ایرانی انقلاب، ایک ایسا زلزلہ جس نے پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسے یوں سمجھیں کہ کئی دہائیوں سے ایران پر شاہ کی حکومت تھی، جسے امریکہ اور برطانیہ کی حمایت حاصل تھی۔ لیکن پھر 1979 میں ایک عوامی انقلاب آیا اور شاہ کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اس کی جگہ لی آیت اللہ خمینی نے، جنہوں نے ایک اسلامی جمہوریہ کی بنیاد رکھی، اور یہ حکومت مغرب کی سخت مخالف تھی۔ اس ایک واقعے نے خطے میں طاقت کا پورا کھیل ہی بدل دیا، اور ایک ایسی نئی طاقت ابھر کر سامنے آئی جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ اب یہاں دونوں لیڈروں کے ارادے بالکل الگ تھے۔ ایک طرف تھے عراق کے صدام حسین، جو اس انقلاب کو اپنے لیے ایک سنہری موقع سمجھ رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایران کو کمزور کیا جائے، شط العرب کی اہم آبی گزرگاہ پر قبضہ ہو، خود کو عرب دنیا کا لیڈر بنایا جائے، اور ایران کے شیعہ انقلاب کو پھیلنے سے روکا جائے۔ دوسری طرف تھے ایران کے آیت اللہ خمینی۔ ان کا مقصد بالکل الٹ تھا۔ وہ اپنے اسلامی انقلاب کو دوسرے ملکوں تک پہنچانا چاہتے تھے، اور ساتھ ہی ملک کے اندر اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ صدام حسین نے ایک بہت بڑا حساب کتاب لگایا تھا۔ اسے لگا کہ انقلاب کے بعد ایران اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے، اس کی فوج بکھر چکی ہے، ایک آسان شکار۔ اسے لگا کہ وہ چند ہی دنوں میں ایک فیصلہ کن جیت حاصل کر لے گا، لیکن یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ثابت ہونے والی تھی۔ اور ہوا یہ کہ صدام کا حملہ صرف 2 ملکوں کی جنگ بن کے نہیں رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کی بڑی اور چھوٹی طاقتیں اپنے فائدے کے لیے اس آگ میں کود پڑیں۔ عراق کو تو زبردست بین الاقوامی حمایت ملی۔ سعودی عرب اور کویت، جو ایران کے انقلاب سے ڈرے ہوئے تھے، انہوں نے اربوں ڈالر صدام کو دیے۔ امریکہ، جو ایران کو اپنا نیا دشمن مانتا تھا، اسے خفیہ معلومات دے رہا تھا۔ اور مزے کی بات دیکھیں، سرد جنگ کے 2 دشمن، امریکہ اور سوویت یونین، دونوں ہی عراق کی مدد کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں ہی نہیں چاہتے تھے کہ خطے میں طاقت کا توازن بگڑے۔ ایران کی کہانی وہ تھوڑی اور بھی پیچیدہ ہے۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اسرائیل خفیہ طور پر ایران کو فوجی سامان بیچ رہا تھا۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ دونوں دشمن آپس میں لڑ کر کمزور ہوتے رہیں۔ اور چین نے کہا تو یہی کہ وہ غیر جانبدار ہے، لیکن وہی ایران کو سب سے زیادہ ہتھیار بیچنے والا ملک بن گیا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی پیچیدہ اور مطلب کی دنیا تھی۔ اور یہاں ایک اور ستم ظریفی دیکھیں۔ صدام کے حملے نے ایک طرح سے آیت اللہ خمینی کی بہت مدد کی۔ اس جنگ نے انہیں ایک بہانہ دے دیا کہ وہ پوری قوم کو ایک مشترکہ دشمن کے خلاف اکٹھا کر لیں۔ اسی لیے جب شروع میں جنگ بندی کی پیشکش ہوئی تو انہوں نے اسے ٹھکرا دیا، کیونکہ یہ جنگ ان کے لیے اپنے مخالفین کو ختم کرنے اور اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین ہتھیار بن چکی تھی۔ جو جنگ چند دنوں میں جیتنے کے ارادے سے شروع ہوئی تھی، وہ بہت جلد ایک ایسی دلدل بن گئی جس کا کوئی انت نہیں تھا۔ ایک بے رحم تعطل، جہاں دونوں طرف سے ایسے ہولناک طریقے استعمال کیے گئے جن کا تصور بھی مشکل ہے۔ یہ جنگ مرحلہ وار بد سے بدتر ہوتی گئی۔ پہلے تو یہ خندقوں کی جنگ بنی، بالکل پہلی جنگ عظیم کی طرح، جہاں ہزاروں فوجی بے موت مارے گئے۔ پھر یہ ٹینکروں کی جنگ بن گئی، جب خلیج میں تیل کے جہازوں پر حملے ہونے لگے، جس سے پوری دنیا کی معیشت کو خطرہ ہو گیا۔ اس کے بعد شہروں کی جنگ چھڑ گئی، تہران اور بغداد پر میزائل برسنے لگے، عام شہری نشانہ بننے لگے، اور آخر میں عراق نے تمام بین الاقوامی قوانین کو پامال کرتے ہوئے کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال شروع کر دیا۔
5,000 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ان معصوم شہریوں کی تعداد ہے جن میں زیادہ تر کرد تھے جو صدام کی فوج کے صرف ایک کیمیائی حملے میں مارے گئے، حلبجہ شہر میں۔ یہ واقعہ اس جنگ کی بربریت کی ایک ایسی دردناک یاد دہانی ہے جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اور اس سب پر دنیا کا رد عمل سچ پوچھیں تو وہ اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والا تھا۔ آج جو دستاویزات سامنے آئی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ امریکہ اور دوسری عالمی طاقتوں کو صدام کے ان جنگی جرائم کا سب پتہ تھا، لیکن انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا اصل مقصد ایران کو ہر حال میں کمزور کرنا تھا۔ ان کے لیے صدام حسین اس کھیل کا ایک کارآمد مہرہ تھا، بس۔ 8 سال کی اس خوفناک تباہی کے بعد آخرکار یہ جنگ ختم تو ہو گئی، لیکن اپنے پیچھے ایک ایسی دنیا چھوڑ گئی جو پہلے سے کہیں زیادہ بٹی ہوئی اور خطرناک تھی۔ جنگ کے خاتمے کی ایک فوری وجہ یہ واقعہ بنا۔ ایک امریکی جنگی جہاز نے غلطی سے ایک ایرانی مسافر طیارے کو نشانہ بنایا۔ 290 عام شہری مارے گئے۔ امریکہ نے تو کہا کہ یہ ایک حادثہ تھا، لیکن ایران میں یہ بات پختہ ہو گئی کہ یہ حملہ جان بوجھ کر کیا گیا تھا، انہیں جنگ بندی پر مجبور کرنے کے لیے۔ اس واقعے نے اور ملک کی تباہ حال معیشت نے آخرکار ایران کو جنگ روکنے پر مجبور کر ہی دیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ 8 سال کی لڑائی، 10 لاکھ سے زیادہ جانیں، اور آخر میں سرحدیں وہ وہیں کی وہیں تھیں جہاں 1980 میں تھیں۔ مطلب یہ سب کچھ، اتنی تباہی، بالکل بے معنی۔ اس جنگ کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح جڑا ہوا ہے۔ جنگ نے عراق پر قرضوں کا اتنا بوجھ ڈال دیا کہ اس نے 1990 میں تیل کے لیے کویت پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کی وجہ سے پہلی خلیجی جنگ ہوئی، اور پھر یہی سلسلہ چلتے چلتے 2003 میں عراق پر امریکی حملے پر ختم ہوا۔ تو اس ایک جنگ کی گونج دہائیوں تک سنائی دیتی رہی۔ تو اس جنگ کا ورثہ کیا ہے؟ اسے 3 نکات میں سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلا، عراق، جو معاشی اور سیاسی طور پر بالکل تباہ ہو گیا اور دنیا میں تنہا رہ گیا۔ دوسرا، ایران، جو دنیا پر پہلے سے بھی زیادہ شک کرنے لگا اور اسے یقین ہو گیا کہ زندہ رہنے کے لیے ایٹمی طاقت بننا ضروری ہے۔ اور تیسرا، اور شاید سب سے اہم، اس نے سعودی عرب اور ایران کے بیچ ایک نئی سر جنگ شروع کر دی، جس کی آگ آج بھی یمن سے لے کر شام تک پورے خطے کو جلا رہی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ آج جب ہم مشرق وسطیٰ کی خبروں کی سرخیاں دیکھتے ہیں تو ان میں سے کتنی کہانیاں اصل میں اسی 1980 میں شروع ہونے والی کہانی کا اگلا باب ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو دہائیوں پہلے شروع ہوئی تھی، لیکن یہ آج بھی لکھی جا رہی ہے۔